جی السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب دیکھنے والے دوستوں، بزرگوں، بڑوں، بچوں کو السلام علیکم. الیکشنز آ گئے ہیں جی. اب ایک دن رہ گیا ہے تو بڑے ہی اہم یہ الیکشن ہے اور متنازع بھی ہو سکتے ہیں یقینی طور پر. آپ ویورز بڑے باخبر ہیں اور سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک جماعت یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی سلیکشن میں نہیں ہے. اس کے جو امیدوار ہیں، جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ آزاد امیدوار کے طور پر ہیں اور بتھیرے جو امیدوار ہیں وہ کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے، بشمول بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان، جو کہ مختلف مقدمات میں 3 میں ان کو سزا ہو چکی ہے. تو وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، شہباز شریف اور یہ سب اس وقت باہر ہیں اور بھرپور طریقے سے کمپین کی ہے. پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو، زرداری صاحب، آصف زرداری صاحب اور ان کے دیگر جو اہل خانہ ہیں وہ بھی کمپین کی ہے. اسی طرح جماعت اسلامی نے، مولانا فضل الرحمان نے، ان کی جمعیت علماء اسلام نے، فضل الرحمان گروپ نے، اسی طرح ایم کیو ایم نے اور دیگر جماعتوں نے جو علاقائی ہیں، پختونخوا میں خواہ این پی او، اسی طرح بلوچستان میں بھی جو وہاں کی علاقائی جماعتیں ہیں جو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو وہ تو سب مطمئن ہیں اس بات سے کہ یہ الیکشن جو ہے نا وہ بڑے ہی بھرپور طریقے سے کنٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ان کے نتائج جو ہوں گے وہ ان کے حق میں ہوں گے تو وہ تسلیم بھی کریں گے. بہرحال سب سے لازمی بات تو یہ ہے کہ یہ جیسے بھی ہیں، بہرحال سب کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے اور جس بھی جماعت کو یا جس بھی نظریہ کو، مکتب فکر کو آپ لانا چاہتے ہیں اس کو ووٹ ڈالیں تاکہ سامنے آئے. بہرحال اب جو بظاہر جو سیٹ اپ ہے، جو ہمیں اطلاعات ہیں اس کے مطابق سب باخبر ہیں. آپ کو اگر ماضی میں جائیں تو جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالا تھا اور وہ ایک ایل ایف او کے بعد جو ایک منظرنامہ سامنے آیا تھا اور ایک الیکشن ہوئے تھے مسلم لیگ کاف نے جس میں اکثریت حاصل کی تھی اور مسلم لیگ نون جو کہ اس سے پہلے برس اقتدار تھی، وہ سکڑ کر اس کی سیٹوں کی تعداد 13 یا 16 کے قریب رہ گئی تھی. تو یہی کچھ ہونے جا رہا ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور جب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 22-25 اتنی نشستیں ان کو شاید وہ لینے میں کامیاب ہوں گے اور وہ بھی آزاد امیدوار ہوں گے. اسی طرح جو مسلم لیگ نون ہے وہ 100 یا 100 سے کچھ لگ بھگ یا اس کے قریب قریب یہ نشستیں حاصل کرے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہوگی یہ جماعت. جس کے بعد تحریک انصاف اور ایم کیو ایم بھی اس دوڑ میں شامل ہوگی. جبکہ جو دیگر جماعتیں ہیں جن میں ایک نئی جماعت پاکستان استحکام پارٹی، آئی پی پی، استحکام پاکستان پارٹی، وہ بھی نشستیں لے گی. اور اس میں جو اہم بات دیکھنے والی ہوگی کہ پنجاب کا جو اقتدار ہے وہ اس گروپ کے حصے میں آتا نظر آ رہا ہے، جس میں علیم خان جو اس کے اہم سرکردہ رہنما ہیں ان کو ملنے کا امکان ہے. جبکہ جہانگیر ترین اور دیگر جو رہنما ہیں ان کو بھی اہم جو ہے نا وہ ذمہ داریاں ملیں گی آئندہ سیٹ اپ میں. بہرحال یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ جماعت ہوگی اور اس کے جو درجن بھر جو اراکین اسمبلی ہوں یا اس سے کچھ زیادہ یا اس کے قریب قریب، وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا کسی بھی حکومت کے بنانے میں. یہ سارا اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ ہو رہی ہے تو لیکن اس سب کے باوجود عوام اس چیز کو بدل سکتے ہیں اور وہ اس بھرپور طریقے سے وہ نکلیں کہ وہ اپنا جو جذبات ہیں وہ ریکارڈ کروا سکیں، خواہ وہ کسی کے حق میں. میری اس رائے سے یا میرے اس تبصرے سے جو ہے نا وہ نہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہو سکتا ہے تو اس چیز کو سمجھتے ہیں تو وہ اس کے حق میں بھی جا سکتے ہیں. اس کے اگینسٹ ہے تو اس کے اگینسٹ میں بھی جو بھی ان کا ذہن ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. بہرحال ووٹ وہ ڈالیں ضرور. یہ سب ہوگا. اور بہرحال جو اطلاعات ہیں کہ آئندہ منظرنامے کی مزید بھی بتا دوں آپ کو کہ اس میں مزید بہت سارے جو انویسٹمنٹس ہونے جا رہی ہے اگر ایسا ہی سیٹ اپ آتا ہے ایک جوائنٹ جس میں مسلم نون اور دیگر جماعتیں ہوں. تو وہ اس کے علاوہ
جو انفراسٹرکچر کے بڑے منصوبے جن میں سی پیک کی طرز کے 2 اور منصوبے، اور اسی طرح ایک جو پلان ہے جو آنے والی گورنمنٹ، وہ کوئی ایک بڑا شہر ایسا نیا بسایا جائے گا جس میں جو بہت ساری اسکیمیں ہوں گی، اور اس طرح ایک اور ایسا پورشن ہوگا کہ جس میں انڈسٹریل اسٹیٹس ہوں گی. تو یہ ایک بڑا صنعتی انقلاب لانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے. اور اس مہنگائی اور جو دیگر جو مسائل ہیں عوام کے براہ راست جو ہٹ کرتے ہیں گزشتہ تقریباً 5 سال میں جو ہوتے رہے، ان کو اوور کم کرنے کے لیے یہ ساری پلاننگ اس وقت ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوگا، اس کے علاوہ قانون سازی بھی بڑی مختلف قسم کی ہوگی کہ جو اسمبلیوں کی مدت اور عدالتوں کا جو معاملات ہے وہ مداخلت نہ ہو، اس قسم کی بھی قانون سازی ہونے کا امکان ہے. تو یہ ساری آنے والے دنوں کی باتیں ہیں. ابھی کیونکہ 2 روز باقی ہیں، الیکشن کمپین آج ختم ہو رہی ہے، تو اچھے طریقے سے کی. تحریک انصاف اس دوڑ میں نظر نہیں آئی کہیں بھرپور طریقے سے کیمپین، ماسوائے کیپی کے کہ کچھ اضلاع میں، کچھ شہروں میں یا لاہور میں کوئی 1-2 ریلیاں نکلیں، لیکن بہرحال جو یہ ون سائیڈڈ یہ الیکشن لگا. اور یہی وجہ تھی کہ کیوں بلاول نے اتنا پنجاب میں، لاہور میں، دیگر مقامات پر وہ جو انٹرسٹ دکھایا، تو وہ اب آنے ایک ان کی یہ کوشش اس حد تک ذرا سی کامیاب ہوئی ہے، اگرچہ کہ پوری طرح نہیں، کہ اب لوگوں کا انٹرسٹ ان نے بنانا تھا، کیونکہ یہ ون سائیڈڈ الیکشن تھا. تو ان کے اس ساری کیمپین کا مقصد تھا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی پنجاب میں ابھی اس قدر نہیں ہے کہ وہ ایک کنٹیسٹ کر سکے، مقابلہ کر سکے. مقابلہ دراصل تحریک انصاف کا اور مسلم لیگ نون کا ہی ہے. تو جو بہرحال اس وقت مقابلے میں نہیں ہے، تو اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے الیکشن میں اس کو ووٹرز کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. جو اس کے پیچھے جو حکمت عملی نظر آتی ہے، ابھی تک وہ مسلم لیگ نون پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس منہ سے دوبارہ اگر ضرورت پڑی تو مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کریں گے. بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال سیاست ہے، اس میں بڑا کچھ ہوتا ہے، اور پہلے بھی ایسا ہوتا رہا. میثاق جمہوریت بھی ہوتی رہی، اور ماضی میں وہ ابھی حال ہی میں چند ماہ پہلے اسی حکومت کا حصہ تھے پی ڈی ایم کا، جس پر وہ تنقید کر رہے ہیں. اور آئندہ بھی ایسا ہونے جا رہا ہے، یہ جو تاریخ یہی بتاتی ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.